لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك من ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد وعلى عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اسی سلسلے میں حضرت ایک مجلس اعزا آپ کی خدمت میں. یوں تو کربلا کے بہت سارے درس ہیں اور یہی کربلا کی خوبی ہے کہ یہ اپنے وجود میں اتنے درس رکھتی ہے کہ جسے ہم ہر سال بھی ہر روز بھی حاصل کرتے رہیں پھر بھی کم ہے. جہاں کربلا کی ایک خاصیت انسان کو بیدار کرنا ہے، انسان کو جگانا ہے، اور نہ صرف ایک انسان کو بلکہ قوموں کو بیدار کرنا ہے، وہیں پر کربلا کی جو چیز ہے کہ جس وجہ سے کربلا نے سب کیا ہے وہ کربلا کا جاویداں ہونا ہے. یعنی کربلا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اب شروع سے ہے اور آخر تک کربلا کا معاملہ چلتا رہے گا. علماء اکرام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس نے کربلا کو جاویداں رکھا ہوا ہے. یعنی کربلا 61 ہجری میں شروع ہوئی اور آج تک کربلا چل رہی ہے. ہر زمانے میں، ہر زبان میں، ہر ملک میں، ہر علاقے، ہر جگہ آپ کے سامنے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں عزاداری ہو رہی ہے اور کب سے ہو رہی ہے، اور اسی طرح آگے بھی ہوتی رہے گی. اس کے بہت سارے جو ہیں وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کربلا جاویداں ہے. اس کے اندر خود کربلا کا جو ٹکراؤ ہے کربلا میں دو نظاموں کا، اس نے اس کو جاویداں رکھا ہوا ہے. یعنی کربلا صرف ایک حادثہ، واقعہ، تاریخی بات نہیں ہے. کربلا میں ایک نظام دوسرے نظام سے ٹکرا رہا ہے، اور اس ٹکرانے کی وجہ سے جیسے آپ پہاڑوں کی وادیوں میں جائیں اور آپ زور سے ایک آواز نکالیں تو وہ آواز ٹکرائے گی کہاں پہ؟ پہاڑوں سے. پھر آپ کو واپس آواز سنائی دے گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ باز گشت. تو یہ جو دو ٹکراؤ ہے نا کربلا میں، اس کی باز گشت ہے جو آج تک سنائی دے رہی ہے. یہ اس کی باز گشت ہے.
یعنی کربلا ایسا نہیں ہے بس مولا پہنچ گئے کربلا میں ایسا ہو گیا، نہیں، نظام سے ٹکرا رہا۔ یہ کون سا نظام ہے؟ ایک نظام الہی ہے، ایک نظام طاغوت ہے، طاغوت کا نظام۔ یہاں وہ ہے جو انبیاء کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے، تبھی تو کربلا جاویداں ہے۔ آپ زیارت میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، میرا سلام ہو جو حضرت آدم کا وارث ہے، میرا سلام ہو جو حضرت نوح کے وارث ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یعنی کربلا وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ ان کا وارث آیا ہوا ہے، وہ معاملہ ہے۔ اب ادھر کون ہے؟ اس طرف کون ہے؟ اس طرف وہ ہے جو فرعون کا وارث ہے۔ گھبرا گئے آپ لوگ، اب فرعون پہ FIR کٹوائیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اب فرعون پہ کٹوائیں FIR تو پھر قرآن آپ کے ہی اپنے گلے میں آ جائے گا، کیا کریں گے آپ؟ بات یہ کہ فرعون، نمرود، شداد، حامان، یہ سب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیوں ہے؟ قرآن کو اس لیے تو کہتے ہیں کہ پڑھے بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح قرآن کو۔ قرآن عبرت کے واقعے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ جو ٹکراؤ ہے تو یہاں کون ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا 50 سالوں میں؟ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے تھے؟ 50 سال۔ یا رسول اللہ 50 سال بعد ممبر پر، کہ جو ہم تو مانتے ہی نہیں ممبر ہے، ممبر پر تو وہی بیٹھتا ہے جو اہل ممبر ہو، ورنہ باقی تو لکڑی کے تختوں میں تھے، یہ تو امام نے خود فرمایا تھا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ ایسا شخص آ گیا 50 سال بعد؟ 50 سال کو زیادہ نہیں ہے، اتنی محنت کی رسول خدا نے، پھر اصحاب رسول نے اتنی محنت کی اسلام کو پھیلانے کے لیے، جنگیں، قربانیاں، کتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر کوئی ایسا شخص آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا نظام بھی بہت محنت کرتا ہے۔ دوسرا نظام، عزیزان محترم، کراچی میں پڑھتے ہوئے پبلک اگر سو رہی ہو نا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کراچی دوبارہ آ کے، اشرا ہی کافی تھا کراچی۔ آپ یقین کریں، محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہزاروں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک آپ یہ کمپیریزن نہیں کریں گے، یہ ریلیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ آج کیسے سمجھیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آپ کو صرف تاریخی باتیں سن کر آپ واہ واہ کر کے تھوڑی آپ کو گھر بھیجنا ہے۔ آپ اور ہمیں تیار ہونا ہے کہ وہ جو ایک امام کربلا آیا تھا 61 ہجری میں، اس کے لیے جب کروڑوں نکل سکتے ہیں، اور وہ جو ابھی امام ہے وہ آئے گا تو کتنے بار نکلیں گے؟ تو اب وہ جو آئے گا اس کو آنے سے کون روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ ظاہر ہے جو 61 ہجری میں آیا تھا اس کے مقابلے میں کون سا نظام آیا؟ تو جو ابھی آ رہا ہے یہ بھی تو وارث نہیں ہے، یہ بھی وارث ہے، یہ بھی سارے انبیاء کا وارث ہے، یہ سارے اماموں کا بھی وارث ہے، یہ آخری امام ہے، حجت خدا ہے۔ اب جب یہ آئے گا تو اس کے مقابلے میں پھر کون آئے گا؟ سارا طاغوت، ساری طاقتیں، شیطان اپنے جو کر سکتا ہے وہ کر کر اس کے مقابلے میں آئے گا، اور آپ کے سامنے وہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے، اور اپنی پوری تیاری کر چکا ہے۔ ہمیں بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہمارے کچھ نہیں ہو رہا، جانے مطلب وہ اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے، اس نظام کو سمجھے۔
اور جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں آپ کیسے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیں گے کہ ابھی امام کے مقابلے میں کیا ہے, کون سی فیلڈ ہے, کون سی چیزیں ہیں جو آج انسان کو انسانیت سے چھین رہی ہیں, آج کیا ہے جو آج معاشرے کے اندر مشکلات ہیں. آپ کو پتا ہو, اب آپ بولے نہیں ہمیں تو مولانا صاحب مجلس سنے ثواب کمائے. بھائی ثواب کما کے کدھر جاؤ گے, کہاں لے کے جاؤ گے ثواب؟ ثواب تو جنت میں کریڈٹ ہوگا, تو جنت جائیں گے تو کریڈٹ ہوگا نا. اب پھر گھبرا گئے آپ لوگ. بھائی جنت جائیں گے آپ لوگ, پریشان نہ ہو, لیکن جنت جانے سے پہلے کچھ کرنا بھی تو ہے یا نہیں کرنا. امام اکیلے ہیں اس ٹائم, تو آپ جانے وہ تو سمجھنے کی کوشش کریں یار ایک تو ساؤنڈ سسٹم کو پہلے سے ہی کر لیا کرے. صلوات بھیج دیں محمد والے ہو. خوب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو سسٹم سامنے آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا کریں, تھوڑے سی چیزیں آپ کے اذان علی میں منتقل کرنی ہے اور آپ سے التماس دعا. اذان محترم, امام کے مقابلے میں فرعون بھی ہے, شداد بھی ہے, نمرود بھی ہے, حامان بھی ہے. اب یہ کیا تھے؟ فرعون کیا تھا؟ فرعون قرآن کہتا ہے ٹکڑوں میں بانٹتا تھا, قبیلوں میں بانٹتا تھا. فرعون کیا تھا؟ مردوں کو ذبح کرتا تھا, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. فرعون کیا تھا؟ فرعون یہ سارے کام کرتا تھا, غلام بناتا تھا. یہ فرعون ہے. قارون کیا ہے؟ خزانے, دولت, اکنامکس, اقتصاد. خزانے اتنے تھے کہ اونٹوں کے اوپر صرف چابیاں جاتی تھی. قرآن کہہ رہا ہے اس طرف والے بھی جب قارون کے خزانے کو دیکھتے تھے تو قرآن کی آیاتیں حسرت کرتے تھے. یہ دوسرا بلاک ہے. پہلا بلاک کیا ہے؟ تقسیم کرو, مارو, غلام بناؤ. دوسرا بلاک کیا ہے؟ دنیا کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لو. میرے خیال میں آپ کو وہی بندگی کی 4 حدیثیں سناؤں اور پھر میں گھر چلا جاؤں. سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جوان ہیں, سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ سمجھ نہیں رہے کہ گیم دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کہیں اور میں گیا ہوتا تو میں نہیں پڑھتا یہ ساری باتیں. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس ٹائم ایک بلاک فرعون ہے. فرعون بندہ نہیں ہے, فرعون نظام ہے پورا, اور نظام آج بھی حاکم ہے. ٹکڑے کر رہا ہے, قبیلوں میں بانٹ دو, تقسیم کر دو, سنی شیعہ, شیعہ شیعہ, سنی سنی. تاکہ کیوں؟ تاکہ حکومت کرنے میں آسانی ہو. یہ فرعون ہے. آج جو بھی شخص, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ شیعہ مولانا ہو, چاہے وہ سنی مولانا ہو, کوئی بھی ہو, جو اختلاف کی بات کرے سمجھ لے فرعونیت کے نظام کا نمائندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہی یہی تھا, ٹکڑوں میں بانٹو ان کو, تقسیم کر دو ان کو تاکہ حکومت کرنے میں آسانی ہو. دوسرا بلاک قارون, خزانہ, دولت, اقتصاد, دنیا کے جلوے ایسے دکھاؤ کہ یہ حسرت کھائیں. تو آج دنیا کا ایک اچھا خاصا سسٹم کیا ہے؟ اکنامکس, کیپٹلزم, کمرشلائزم, کوپریٹ ورلڈ. دنیا کوپریٹ ہے آج, ہم سب کنزیومر ہیں. برانڈ, ساری چیزیں دنیا کی کیا کر رہی ہیں؟ بڑے بڑے اشتہار, ٹی وی پہ آنے والے ایڈز, موبائل میں ایڈ, یوٹیوب پہ ایڈ, فلانی جگہ پہ ایڈ, گیم کھیلو تو ایڈ, سڑک پہ چلو تو پینافلیکس لگا ہوا, ہر جگہ کیا ہے؟ کمرشلائزیشن ہے. کیوں؟ کنزیومر ورلڈ ہے. ہم کنزیوم نہیں کر رہے, وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. وہ ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں, ہمیں کنزیوم, ہم سب کنزیومر ہیں. ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. پورا ایجنڈا لے کر آتی ہے ملٹی نیشنل ملکوں کے اندر. صرف صابن نہیں بیچتی, کلچر برباد کرتی ہے پورا. ایڈ ایسے بناتی ہے, تیل بھی بیچتی ہے تو ایسے بیچیں گے پتہ نہیں چلے گا کیا بک رہا ہے. اس کو روکنا پڑے گا. جانے ہم امام کو کیسے بلائیں گے؟ آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے میڈیا میں, آپ کے اپنے لوگ ہیں سارے. ڈرامہ لکھنے سے لے کر, ڈرامے کیسے لکھے جا رہے ہیں؟ نامحرم کے تعلقات. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈراموں کے نام بھی بتا دیتا. اب ایک سوچئے گا میں ڈرامے دیکھتا ہوں, ٹیم کام کرتی ہے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ مجھے نکال کے چیزیں دیتی ہے. ڈراموں میں آپ دیکھیں
نامحرم تعلقات، گھر کے سٹرکچر کو برباد کرو، حرام ان کے گھر میں انٹر کرو۔ عزیزان محترم، دشمن دقیق ہے بہت، دشمن کو پتا ہے کہ یہ کون سے گھر ہیں جو امام کو پکارتے ہیں، ان کو برباد کرو۔ جب ان کا گھر برباد ہو جائے، جب گھر میں حرام کام شروع ہو جائیں، یہ کہاں امام کو بولیں گے؟ وہ کون تھے جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے مگر امام کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ شکم حرام سے بھرا ہوا تھا۔ آج برباد کر دو قوموں کو ان ڈراموں کے ذریعے سے۔ یہ سب کیا ہے آج آپ کے سامنے؟ ہر چیز کیا ہو رہی ہے؟ یہ نظام ہے پورا جو کام کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رائٹر پیڈ ہوتا ہے، لکھنے والے کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکھو۔ وہ لکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرا بڑا ڈرامہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملٹی نیشنل سپانسر کر رہی ہے، وہ تو آئی سی جھنڈے پر ہے اس کو سپانسر کرنے کے لیے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جب آپ اس حالت میں دشمن کے میدان میں ساتھ چلیں گے اس کے، تو آپ امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ اکنامکس، اقتصاد کے ذریعے سے فلانی جگہ۔ میرے پاس وقت اتنا ہے بھی نہیں، نہ ہو سکتا ہے آدمی جانے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دشمن سامنے نہیں آئے گا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے میں آپ کا دشمن ہوں، یہ زہر کھا لے۔ آپ بولیں گے اس سے پہلے یہ بولے اس کو مار دو، وہ آپ کا بڑا اچھا دوست بن کر اور چاکلیٹ لے کر آئے گا مگر اس میں زہر ہوگا۔ کھاتے رہو آہستہ 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 آہستہ۔ اس کے بعد آپ خود ہیں ہی نہیں، کوئی اور ہے۔ یہ نظام اور اس سے اور بہت ساری اور بات، یہ ہے امام کے مقابلے میں۔ آپ کیسے تیار کریں گے؟ کہتے ہیں نا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے گھر کو تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے۔ کہاں سے تیار کریں گے؟ جو بچہ بیٹھا ہوا موبائل میں گیم کھیلتا رہتا ہے ہر وقت، اس گیم میں کمرشل کون سے آ رہے ہیں، ایڈ کون؟ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بیٹا جو گیم کھیلتا ہے اس میں اندر ایڈ کون سے آتے ہیں؟ تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہم پہلے خود تو فارغ ہو جائیں پھر بچے کو دیکھیں گے، ہم تو خود موبائل نہیں چھوڑ رہے۔ عزیزان دجال شخص نہیں ہے صرف، دجال پورا نظام ہے۔ ایک ہاتھ میں جنت، کیا ہے روایات؟ جب آئے گا تو ایک طرف باغ دکھائے گا، ایک طرف آگ دکھائے گا، اور ہوگا الٹا، جو اس کا باغ ہوگا وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ آج دنیا میں باغ کیا دکھا رہی ہے؟ سرسبز، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا۔ ملتا کیا ہے؟ گناہ۔ امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے، آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے۔ اور اگر ہمت ارادہ ہے تو امام لے جائیں گے، اگر ہمت ارادہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو پتا ہو کہ آپ کے مقابلے میں ہے کون، کڑا ہوا کون ہے اس ٹائم، کون روکے گا ان ساری چیزوں کو؟ آپ 10 اشرے کروا لیں توحید پہ، وہ 5 منٹ کی اینیمیشن بنا کر آپ کے بچوں کی توحید اڑا دے گا، اس کا خدا ودا سب ختم ہو جائے گا۔ اور آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمارے بچے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، نہ بیٹی یوں کرتی ہے، بیٹے ایسے ہو گئے ہیں۔ کیوں آج معاشرے میں طلاق کا ریشیو زیادہ ہو گیا ہے؟ اور کمیونٹی میں پہلے 6 مہینے چلتی تھی، اب تو 6 مہینے بھی نہیں شادی چل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جتنا کنسلٹنسی آتی ہے اس میں سب سے زیادہ مشکلات کس وجہ سے؟ میڈیا کی وجہ سے۔ میڈیا کی وجہ سے لڑکا سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتا ہے، گھر میں کم دھیان دیتا ہے، لڑکی سوشل میڈیا یوز کرتی ہے۔ کوئی اور ہے جو ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی اور ہے۔ جدید نظام ہے نا، فرعون ویسے تھوڑی آئے گا آپ کو، آپ کے ہاتھ باندھے گا، آپ کو بولے گا احرام مصر بناؤ، وہ تھوڑی بنائے گا آپ سے احرام مصر، وہ تو ابھی آپ سے اسکائی اسکریپرز بنوائے گا۔
اس کا دور چینج ہو گیا ہے، اس کی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. اب وہ آپ کو غلام آپ کے ہتھکڑیوں میں نہیں ڈالے گا. اب تو آپ کے ہاتھوں میں اس نے بینڈ بنا دیے ڈیجیٹل بینڈ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ ڈیجیٹل غلام ہیں. آپ خوش ہو رہے ہیں وہ میرا تو گھڑی بتا رہی ہے میں تو 200 قدم چلاؤں آج، میری تو دھڑکن آج اتنی ہے، میں تو سویا ہوں. گھڑیاں ایسی ہیں جو آپ ہاتھ میں باندھتے ہیں، سب بتاتی ہے آپ کا ہارٹ بیٹ کیا ہے، آپ سوتے کتنی دیر ہیں، آپ چلتے کتنی دیر ہیں، آپ یہ کتنا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. آپ خوش ہو رہے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں. نئی نئی چیز آتی ہے آدمی خوش تو ہوتا ہی ہے. لیکن اصل میں کیا ہے، آپ کا سارا ڈیٹا لے رہی ہے. یہ چلتا کتنا ہے، یہ کہاں کہاں چلتا ہے، یہ کہاں کہاں جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. ایک ایک الگورتھم آپ کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر رہا ہے. کیوں؟ اسے آپ سے محبت نہیں ہے، وہ اس ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ابھی تک نہیں آیا. اس ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اس ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ پورا جو خطے کے اندر ناامنی ہے یہ اس ایک کے لیے، اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس تک نہ پہنچنے دیا جائے. بس جانا وہ اپنے آپ کو بلند کرے علم، شعور اور معنوی طور پر. کیونکہ امام کو صرف سی وی یہ نہیں چاہیے کہ یہ ماسٹر ہے، یہ اسپیشلائزڈ ہے. امام کو یہ بھی سی وی میں چاہیے کہ یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ ماں باپ کا احترام بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ایسا شخص چاہیے، احترام چاہیے. اس عالم کی طرف متوجہ ہو. وہ دوسرا عالم کھلا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی بہت بڑے عالم دین جنہوں نے کتاب جامع سعادات، وہ جب نجف کے حوزے میں پڑھتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ غربت اور فقر بہت زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، فاقہ. تو انہیں ذہن میں آیا کہ روایت ہے کہ جب مشکل ہو تو قبرستان جاؤ اور وہاں قبرستان فاتحہ پڑھو، خدا سے کہو تو خدا گشائش پیدا کرتا ہے حالات میں. یہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان گیا وادی السلام نجف میں، وادی السلام وہاں گیا تو میں کھڑا ہوا، میں نے دعا کی تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک سواری پہ جنازہ آ رہا ہے، خچر پہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگ لاتے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھیں، آپ گاڑیوں میں لوگ لاتے ہیں. پہلے سواری وہی تھی کہ لوگ آتے ہیں طواف کرتے ہیں. تو دیکھا وہ ایک سواری پر یہ جنازہ ہے، دیکھا آگے آگے استاد جا رہے ہیں ان کے، اور برابر میں کچھ اور لوگ ہیں. اب انہوں نے استاد کو سلام، استاد نے جواب نہیں دیا. اب یہ پریشان ہے کہ استاد نے کیوں نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے. تو ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تو برابر والے سے کہا کہ استاد کو کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، یعنی تم جو سمجھ رہے ہو یہ تمہارے استاد ہیں، یہ تمہارے استاد نہیں ہے، نہ ہم وہ ہیں جو تم دیکھ رہے ہو. تو کہا پھر ماجرا کیا ہے. کہا اس جنازے کی سواری کو ہاتھ لگاؤ پھر پتہ چل جائے گا. کہتے جیسے ہی میں نے اس کو پکڑا میں اچانک سے کسی اور وادی میں چلا گیا، ایک وادی جہاں بالکل اندھیرا اور مجھے ایک دریچہ روشن نظر آیا. میں اس کی طرف بڑھا، میں جیسے ہی داخل ہوا تو دیکھا کہ سر سبز باغ، ایسے باغ جو میں نے دیکھے نہیں تھے، ایسے پھول جنہوں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے خود جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا، آیت اللہ شمس الدین نے اس کو بیان کیا اور روزانہ غیب کے اندر اور عالموں نے اس کو بیان کیا. یعنی وہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے اس جگہ کی تعریف کے لیے وہ بالکل نئے تھے. کہاں میں پریشان تھا کہ یہ جگہ کیا ہے. تو ایسے میں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا محل سا ہے اور وہاں ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی میں گیا تو میرے لیے اٹھ گیا، مجھے اپنے ساتھ آگے بٹھایا. تو میں نے کہا کہ تم کون ہو. کہا میں وہی ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے. کہا یعنی تم نے نہیں سنا روایات ہیں کہ جو مومن پوری دنیا میں کہیں بھی مر جائے اس کے بدن کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے.
کہتا ہے مجھے وادی السلام میں لایا گیا میرے لیے. یہ آپ نے سنا تو ہے نا, جو مومن دنیا میں کہیں بھی ہو, اس کی روح چاہے وہ یہاں دفن ہو, اس کی روح کو وہاں لے کے جاتے ہیں مومن کو, اور جو مومن نہیں ہوتا وہ یمن میں ایک وادی ہے, اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اب وہ کہا کہ یہ سب مجھے ملا ہوا ہے یہاں عالم برزخ کے اندر. کہا اچھا میں دیکھ لوں. کہاں میں ٹہلنے لگ گیا, میں دیکھ لوں. مجھے اچانک سے میرے ماں باپ نظر آئے جن کا انتقال ہو. میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھا, بڑے خوش ہوئے اتنے عرصے کے بعد. اور مجھے اور میرے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے تھے مجھے نظر آئے. اچانک سے میرے والدین نے مجھ سے پوچھا بچے کیسے ہیں, اور میں وہ سب غم بھول چکا تھا کہ گھر میں فاقہ ہے, گھر میں مشکلات ہیں, میں سب غم بھول چکا تھا یہ سب دیکھ کے. لیکن جیسے ہی میرے ماں باپ نے پوچھا بچے کیسے ہیں, دوبارہ سے غم میرے سینے میں آ گیا, کیونکہ بچے تو بھوکے تھے. تو وہ پہچان گئے کہ کیا مشکل ہے. کہاں؟ کہا وہ فلانے کمرے میں جاؤ, کچھ چاول پڑے ہوئے ہیں لے جاؤ. کہا میں نے کہا لے جاؤں. کہا ہاں لے جاؤ, جتنے دل چاہے لے جاؤ. کہا میں گیا, میں نے اپنی ابا میں چاول ڈالے جتنے ڈال سکتا, اٹھائے, اور پھر میں نے دیکھا کہ میں جاؤں کہاں. تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا, میں اس میں گیا, وہ یہ تاریکی, اور پھر میں نے دیکھا کہ میں وہیں کھڑا ہوں وادی السلام میں جہاں میں کھڑا ہوں, اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان یہ حقیقت ہے. میں بس آپ کو کسی اور نقطے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں اگر آپ ساتھ رہے. کہتے ہیں میں گھر گیا, جب میری زوجہ نے بچوں نے دیکھا کہ میں چاول لایا ہوں خوش ہو گئے. چاول بنایا, کھایا بچوں نے. کچھ دن بعد میری زوجہ مجھے کہتی ہیں یہ چاول بہت عجیب ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں روز اس میں سے نکالتی ہوں مگر وہ کم نہیں ہو رہے, مگر وہ کم نہیں ہو رہے. تو راز کیا ہے؟ کہا مجھے مجبوراً بتانا پڑ گیا. بس جب میں نے بتایا تو پھر وہ چاول ختم. عزیزان محترم, بس میں آپ کو یہ نقطہ دینا پڑتا ہے. وہ عالم مرنے کے بعد اس کے لیے ہے جو مرے گا. ابھی ہم زندہ ہیں, وہ عالم ابھی بھی ہمارے لیے ہے. ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس عالم کو دیکھنے کی, ہمارے اندر. اور جب تک ہم اس عالم کی طرف نہیں بڑھیں گے ہم اس دنیا کو ہرا نہیں سکتے. یاد رکھیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر کھائے تھے کربلا میں, وہ اس عالم میں تھے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تیز تلوار کی دھاریں گردن کی رگوں کو کاٹتی رہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ وہ کسی اور عالم میں تھے. ہمیں تو یہ مادے سے فرصت نہیں ملی, ہم تو اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو اپنی صبح شام میں پھنسے ہوئے ہیں. جانے کیسے نکلیں گے آپ؟ کوئی امید تو ہو تو تباہ باہر نکلیں گے. آپ یہاں ٹریفک میں پھنس جائیں, بابا کیا ہو رہے ہیں, کب نکلوں گا؟ لیکن آپ کو امید ہو کہ ٹریفک تھوڑی دیر کا ہے, پھر سڑک بہت چوڑی ہے. یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے, یہ تھوڑی دیر کی ہے. امید یہ ہے کہ اس کے بعد آسانی ہے, گشائش ہے, سختی ہے, لیکن اگر تم نے صحیح کام کیا. عالم دین بتاتے ہیں کہ اصفہان کا متولی تھا امام حسین علیہ السلام کے حرم. امام حسین کے حرم میں کچھ کام ہو رہا ہوگا یا کچھ کام تھا, کنسٹرکشن تھی, کیا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ کتنا دیا تھا, کیا تھا, تاجر تھا. اس نے بلینک چیک دیا, اس نے دے دیا جو دل چاہے اس پہ. اس نے جو اس کا بھی تو جو بھی تھا اس کا, اس نے بولا کہ کچھ تو لکھیں. کہا نہیں, جو جتنا خرچہ ہے جو بھی ہے لکھیں. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں جنت جانے کے لیے. ملائکہ کے ہاتھ میں لوگوں کی فائلیں کھڑی ہیں, وہ امام کو دیتے ہیں, امام سائن کرتے ہیں, لوگ اندر جاتے ہیں. کہا اس شخص کی باری آئی,
امام کو فائل دی گئی، امام نے بغیر دیکھے سائن کر دیا۔ ملائر نے کہا کہ دیکھ تو لیتے، کہا کہ جو ہمارے لیے نہیں دیکھتا، جو ہمارے لیے نہیں دیکھتا تو ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم کر کس کے لیے رہے۔ اب یہاں لوگ بہت سارے سوال اٹھائیں گے، مولانا صاحب یہ کیا آپ نے پڑھ دیا، اس کا مطلب ہے ہمارا جو بھی عمل ہو، یہ تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہو۔ کیسے کچھ کرے گا؟ جو امام کے لیے اپنا مال دے رہا ہو اس کا مال پاک ہی ہوگا نا۔ جو امام کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے چاہے تھوڑا ہی صحیح، اس کا وقت پاک ہوگا۔ جو امام کے لیے ایک قدم اٹھا رہا ہے، اور ہم کیوں کنجوس ہو رہے ہیں؟ اگر اس کا ایک قدم مولا کو پسند آ گیا تو مولا اس کے سارے قدم پسند کر لیں گے۔ آپ اسے آنے تو دیں، آپ اسے موٹیویٹ تو کریں، تم کچھ تو دو، کچھ کرو، تم اپنے پیسوں سے کچھ بھی کراؤ، نیاز کرا لو، کچھ کر لو، کچھ تو کرو، تم کرو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارا امام تمہیں کیسے پکڑتا ہے۔ عزیزان محترم، اس عالم کی طرف توجہ کریں۔ آیت اللہ گل پاغانی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شہید کی ماں، شہید جو 8 سال کی عراق ایران کی جنگ میں بہت شہید ہوئے، ایک شہید کی ماں تھی، کم کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں رہتی۔ محرم سے کچھ پہلے وہ کہیں اپنے گاؤں دیہات گئی، اس کا پاؤں مڑ گیا، اس کو اب وہ واپس آئی تب اس سے چلا نہیں جا رہا، پاؤں میں چوٹ۔ اور اس کا کام کیا تھا؟ ماں کا روز عاشورہ جہاں مجلس ہوتی تھی، جہاں عزادار ہوتی، وہاں جو دیگیں ہوتی تھی، برتن ہوتا تھا، ان کو دھوتی تھی وہ۔ دیکھیں ہر ڈیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، بعض میں برتن دھونے والی کی بھی ڈیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیازوں کا برتن دھو رہا ہے، نیازیں اٹھا کے لا رہا ہے، نیازیں پیچھے سے لا رہا ہے، ہر شخص کی ڈیوٹی ہے۔ بعض اوقات ہر کوئی کہتا نہیں میں پانی پلاؤں گا، بھئی آپ کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ میں نظر آؤں گا۔ وہ جو بیچارہ پیچھے برف اٹھا کے لایا ہے، وہ جو پانی صاف کر رہا ہے، وہ جو گلاسوں کو دھو رہا ہے، ویسے تو خیر کووڈ ہے، آپ کو گلاس بھی جو ہے وہ دوسرے یوز کرنے چاہیے، لیکن بہرحال وہ کام کر رہا ہے۔ تو ان کا کام تھا روز عاشورہ، وہ جو نیاز کے برتن تھے نا، یہ دھوتی تھی۔ اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ روز عاشورہ آ رہا ہے اور میں بستر پہ پڑی ہوئی ہوں، تو انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے بڑا توسل کیا، خدا مجھے ٹھیک کر دے، میں نہیں چاہتی آج کے دن بستر پہ پڑی ہوئی ہوں۔ کہتی فجر کے میں ان کی آنکھ کھلی، دیکھا پھر وہی پاؤں، کوئی تکلیف ہے، پاؤں میں چوٹ ہے، پھر بڑا دل ٹوٹا، پھر تھوڑا سا وہی، پھر لیٹ گئی۔ پھر خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ وہی ان کی جو مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، اسی کا روڈ ہے۔ تو کیا دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے ماتمیوں کا۔ ماتمی کون ہے؟ اب انہوں نے جب غور سے دیکھا ماتمیوں کو، تو دیکھا کہ یہ سارے تو شہید ہیں، وہ جو سارے اس شہر کے شہید تھے وہ سارے ہیں۔ تو اس شہیدوں میں اپنا بیٹا بھی دیکھا، بیٹا ایک سبز قبا لیے آئے مسجد پہنچے، زیارت پڑھی، زیارت کے بعد اس نے کہا کہ مجھے 1 منٹ میں اپنی ماں کو دیکھ لوں ذرا۔ ماں کے پاس آیا، دیکھا ماں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، کہا پاؤں میں درد ہے۔ ہاں مسئلہ نہیں ماں، یہ کپڑا باندھ، میں ابھی حرم امام حسین سے آ رہا ہوں ماں، یہ مجھے امام نے دیا ہے، میں آپ کو باندھتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہا جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی، وہ کپڑا ٹانگ میں بندھا ہوا تھا۔ درد ختم، اٹھی، پہنچ گئی۔ لوگ پریشان کہ آپ تو چل نہیں سکتی تھی اور آپ کیسے؟ آہستہ 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 بات پھیل گئی اس کپڑے کی۔ آیت اللہ گل پاغانی کے پاس پہنچے، آیت اللہ نے کہا اس کپڑے کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو، میری قبر میں کر۔ یعنی اس عالم سے اس عالم میں چیز منتقل ہو رہی ہے۔ اچھا بس فیض آمادہ ہو گیا۔ یہ جو ہم چیزوں کو مس کرتے ہیں، یہ ہم کسی وجہ سے کرتے ہیں،
کیونکہ اس کی نسبت ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ زری پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو آپ جا رہے ہیں تو کچھ لیتے آئیے گا, کوئی چیز لے آئیے گا, کوئی کپڑا لے آئیے گا, کوئی چیز لے آئیے گا. ہر شخص کہتا ہے کیوں؟ روایت ہے کہ جب کوئی کربلا کی زیارت سے آئے 3 دن تک اس کے ماتھے سے نور نکلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی زیارت پہ اس کا ماتھا چوما کریں. وہ عالم کوئی اور ہے, وہ وادی جس حرم کا وہ 4-4.5 ہزار ملائکہ طواف کر رہے ہیں. جو کربلا آئے تھے امام نے اجازت نہیں دی, آج تک حرم کا طواف کر رہے ہیں. خاک کربلا. اس لیے تو ہر حرم میں داخل ہونے کی شرائط ہے. امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کی شرائط آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پتہ ہے کیا بتاتے ہیں؟ اس نے دخول کیا ہے, داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہا کہ جب تم حرم میں آؤ اور تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے بس سمجھ لو تمہیں امام نے بلا دیا. اجازت یہی ہے. یہ جو آپ کی آنکھ میں آنسو ہے یہ آپ کے میرے بس کا کام نہیں ہے, یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمارے دل پہ محبت ڈالی ہوئی ہے. ورنہ انسان کتنا روتا ہے, کتنی دیر روتا ہے. آپ صبح شام رو رہے ہیں, دن میں 4 مجلسوں میں جائیں چاروں میں روتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوں گھر میں رو رہے ہیں. کیوں؟ امام حسین اپنے لخت جگر کو لے کر کربلا آئے اور ایسے ایسے قربانیاں پیش کی. یہی پوچھا نا امام سجاد سے کہ مولا کیوں روتے ہیں, اتنا کیوں بس کرتے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے آپ رو رہے ہیں. آپ کو پانی پلاؤ تو آپ روتے ہیں, آپ کو کھانا دو تو آپ روتے ہیں, بستر پہ آپ نہیں سوتے, آپ زمین پہ سوتے ہیں. کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا ہو. جب بھی امام دیکھتے تھے کوئی جانور قربان ہو رہا ہے مولا پوچھتے تھے اس کو پانی پلایا ہے؟ کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے کہ جس کے سامنے 18 یوسف قربان ہو گئے. ہاں وہ مصیبت آسان نہیں ہے. آج مرزوق بہرحال پتہ نہیں, میں بھی مشکل میں گرفتار ہوں. ہر آدمی گرفتار ہے, ہر آدمی مشکل میں, اور مشکلات بھی الگ الگ ہوتی ہیں. کہیں صحت کی ہے, کہیں مال کی ہے, کہیں روح کی ہے. بہرحال میں نے سنا ہے علماء سے بڑے بڑے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنستے تھے نا وہ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید سے متوسل تھے. بہرحال میں بھی باب الحوائج کی بارگاہ میں آپ سے التماس سے دعا حاج مرزوق بہت بڑا نام ہے ایران میں, مرثیہ سلام پڑھنے والا. اپنی آخری زندگی میں حسین جگتا جو بہت بڑا راوی ہے وہاں کا, وہ کہتا ہے کہ میری حاج مرزوق سے ملاقات ہوئی موت سے پہلے کچھ عرصے, تو کہا مجھے بتایا کہ اس نے کہ میں کچھ دن پہلے بیمار تھا, بخار تھا مجھے, شدید بخار میں گلا خشک ہوتا ہے. کہا میری 3 بیٹیاں تھیں, ایک راضیہ تھی, ایک مرضیہ, ایک فاطمہ. جیسے ہی مجھے پیاس محسوس ہوئی نا تو میں نے کہا بیٹی راضیہ, تو میں نے دیکھا ایک با حجاب خاتون داخل ہوئی. میں نے کہا مرضیہ, وہ خاتون آگے بڑھ گئی. میں نے کہا فاطمہ, تو اس خاتون نے کہا ہم آ تو گئے ہیں آج مرزوق. میں نے کہا بی بی میری جرت نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہوں, یعنی اس مقام پہ انسان ہوتا ہے کہ اہل بیت کو زندہ دیکھ رہا ہے, ایسے وقت. کہا بی بی میری مجال نہیں, میری جرت نہیں. کہا حاج مرزوق کیا ہوا؟ مرثیہ خواہ تھا نا, مصائب پڑھتا تھا. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تو تم نے ہماری نوکری کی ہے,
اب اگر ہم تمہارے پاس آئے ہیں تو کیا ہوا؟ پانی چاہیے؟ کہا جی بیبی پانی چاہیے. کہا بی بی نے مجھے پانی کا گلاس دیا. میں نے بچپن سے میری عادت تھی جیسے ہی میں پانی پکڑتا تھا میں کہتا تھا السلام علیکم یا ابا. جیسے ہی میں نے یہ کہا نا بی بی نے گریا شروع کر دیا. خدا آپ کو اجر دے, خدا آپ کو اجر دے. فیض آمادہ ہے, فضل و الہی جو ہے وہ تیار ہے. بی بی نے کہا آج مرزوق مصائب نہیں پڑھو گے ہمارے لیے؟ کہا بی بی ضرور پڑھتا مگر میری طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا ہوا ہے, لیکن آپ کے لیے پڑھوں گا. بی بی کس کے مصائب پڑھوں؟ اللہ, اب ہر مصیبت اپنی جگہ پڑی ہے, لیکن آج مرزوق کہتا ہے مجھے بی بی نے کہا آج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھوں. باب العوائز, آئیے باب العوائز کی بارگاہ میں اپنی ساری حاجتوں کو آج لے کے جائیے. یہ حاجتوں کا دروازہ, یہ سب سے چھوٹا شہید یہ باب العوائز ہے. یہ ہے کربلا کا وہ شہید جس نے اپنی کم عمر کے اندر دشمن کو بے نقاب کیا. ہاں عزیزان محترم, یہ وقت آیا نا امام, بس آپ مصائب تو سنتے رہتے ہیں, ہم تو اپنی نوکری کر رہے ہیں, آپ اپنی نوکری کر رہے ہیں. وقت آخر امام نے کہا نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں. دائیں بائیں امام نے دیکھا, آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل, آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ, آئینہ آئینہ حبیب. کہاں ہو مسلم, کہاں ہو ہانی, کہاں ہو؟ کوئی نہیں, سب سو رہے ہیں. کچھ کوفہ میں ہیں اور کچھ بکھرے ہوئے ہیں لاشیں. کوئی نہیں ہے امام, لیکن خیموں میں ہلچل مچی. اللہ اکبر. امام کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا؟ اس بچے نے دامن میں آغوش میں بے چین ہونا شروع کر دیا. کیوں نہ ہو یہ باب العوائز؟ جس نے اپنے امام کی بات پر لبیک کہا وہی تو باب العوائز ہے. امام خیموں میں ہے, مگر میں نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ کو گریا مت کرو. جب تک میں کہا نہیں, جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا یہ بچے کو چین نہیں آ رہا, کبھی اس گود میں ہے کبھی اس گود میں ہے کبھی. امام نے کہا اچھا لاؤ مجھے دے دو. جیسے ہی مولا کی گود میں آیا نا خاموش, گویا وہ بھی جانتا ہے یہی میری آخری آغوش ہے. ایک بہن دیکھ رہی ہے شاید میرا چھوٹا بھائی جا رہا ہے اسے پانی مل رہا ہے. اللہ اکبر, بس گئے. مقاتل میں کہتا ہے مولا نے اپنی ابا میں حضرت علی اصغر کو رکھا, اونچائی پہ چڑھ گئے. لوگ سمجھے امام قرآن لے کر آئے. جب ہٹایا قرآن تو نہیں تھا, قرآن کا پارا تھا. کہا اے قوم تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس پہ تو رحم کرو. ہاں زیادہ نا یہ مصیبت کم مصیبت نہیں ہے, یہ وہ ماں جانتی ہے جو کوفہ اور شام چلتی رہی اور اپنی گود کو نیزے میں دیکھ رہی. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ وہ ماں جانتی ہے. ہاں زیادہ رہے محترم, جب امام نے کہا نا اس کو پانی دے دو, اگر مجھ پہ رحم نہیں اس پہ رحم کرو, دشمن میں گریا شروع ہو گیا, رونے لگ گئے. لئیم نے کہا اس سے پہلے کہ یہ چھوٹا بچہ جھیل جائے ہرملا اس کو خاموش بس. اب میں آپ کو ایک بات کہوں اگر برداشت کرنا ہے, یہ مختار نامہ ڈرامہ دیکھا ہے؟ مختار نامہ ایک ڈرامہ ہے نا, مختار نامہ, جس نے ہرملا کا کردار ادا کیا ہے. برداشت کریں گے؟ اس کردار کی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے کہ تم نے علی اصغر پہ تیر کھینچا. وہ ناراض ہے, تم نے یہ کردار کیوں کیا؟ ہاں دادار وہ تیر چلا. اللہ اکبر. مطلب کے جملے ہیں, زبا نہیں ہوئے, نہر ہوا جیسے اونٹ کے لگتا ہے نا. علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گئے.
بس اب یہ ہونا تھا، بس آپ نے سنا، بس آئے یہی تمام. اب خون نہ زمین لے رہی ہے نہ آسمان لے رہا ہے، اپنے محاسن پر لگایا. بس اب وہ میرا حسین جو صبح سے لاشوں کو اٹھا رہا ہے، اس سے یہ جاری ہو گئی. ایک قدم چلتا ہے، ایک قدم پیچھے ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا یہ کیا ہو گیا؟ یہ اتنا بچہ اتنا بھاری ہو گیا، نہیں پتا علی اصغر. یہ واحد بدن ہے جو خیموں میں رکا نہیں. دیا لے لیا اس سے پہلے کہ ماں کی روح پرواز کرتی. ہاں زاداران محترم، بس آخری مراحل ہے، آخری منظر. خیموں کے پیچھے گئے، مولا نے چھوٹی سی قبر ہو علی اصغر کو دفنایا. مولا سے کھڑا نہیں ہوا، آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ، جھاڑ کر مٹی کھڑے ہو گئے حسین. بس عزاداران محترم، بس آپ نے سنا، بس ہو گیا مصائب. بس ایک میں بات کہوں گا، میں اس دن مصائب پڑھ رہا تھا علی اصغر کے. میرے والد نے مجھے فون کیا، مجھے کہا بیٹا مصائب میں ایک چیز کا اضافہ کر. میں نے کہا بیٹا علی اصغر وہ بچہ ہے جو 3 دفعہ شہید ہوا. میں نے کہا بابا کیسے؟ کہا ایک تیر لگا. کہا روزے عاشور گزرنے کے بعد جب انہوں نے سر گننا شروع کیے تو انہیں کم لگا، انہوں نے نیزے چلائے. کہا ایک نیزے میں آیا یہ دوسرا. کہا پھر انہوں نے تلوار سے اس ننھی سی گردن کو ماتم حسین.